بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت میں مسلمانوں کے جمعہ کے اجتماعات کے دوران خلل پیدا کرنے کے الزام میں پولیس نے دائیں بازو کے درجنوں ہندوؤں کو گرفتار کیا ہے۔ نئی دہلی کے مضافات میں واقع شمالی شہر گرگاؤں میں ہندو گروہ کئی ہفتوں سے حکام پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کو کھلی جگہوں پر نماز جمعہ ادا کرنے سے روکیں۔ نماز جمعہ اجتماعات کے لیے پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی تھی، جہاں پولیس نے نعرے لگانے والے ہجوم میں سے 30 افراد کو گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب 20 کروڑ کی مسلمان آبادی پر مظالم ڈھانے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بی جے پی پر تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ مودی کی حکومت نے اس طرح کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام مذاہب کے لوگوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ ہریانہ ریاست کے شہر گرو گاؤں کو گرو گرام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہاں بی جے پی کی حکومت ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس شہر میں اس طرح کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی اکثریتی ہندو برادری کے بہت سے لوگوں نے مسلمانوں کی کھلی جگہ پہ نماز پڑھنے پر اسی طرح کے اعتراضات اٹھائے تھے۔ جمعے کو حراست میں لیے گئے لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ گرو گاؤں انتظامیہ نیند سے جاگو۔ چائنا میں 35 ارب کلو گرام سے زائد اناج استعمال سے قبل مختلف مراحل بشمول نقل و حمل، پروسیسنگ اور ذخیرہ کرنے میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ چائنا میں سالانہ اناج کی پیداوار مسلسل 5 سالوں میں 65 کروڑ ٹن کی سطح کو عبور کر چکی ہے۔ چاول اور گندم کی خود کفالت کی شرح 100% سے تجاوز کر گئی ہے اور زرعی اجناس کی خود کفالت کی شرح 95% سے زیادہ ہے۔ اناج کے نقصان اور کھانوں کے ضیاع کو کم کرنا غذائی تحفظ کی حفاظت کا ایک لازمی جز بن گیا ہے۔ ملک میں ذخیرہ کرنے سے پہلے اناج کا نقصان بہت زیادہ ہے، جن کی وجہ فرسودہ ذخیرہ کرنے کی سہولیات، رسد کا ساز و سامان اور پروسیسنگ کی تکنیک شامل ہے۔ دماغی قوت اور سکون کے لیے مراقبے کو ہزاروں برس استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب ایک تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ روزانہ تھوڑے وقت کا مراقبہ صرف 8 ہفتوں میں اپنا اثر دکھاتا ہے اور دماغی سرکٹ تبدیل ہونے سے اس کے فوری فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ انسان سینکڑوں برس سے مراقبے سے مستفید ہوتا رہا ہے۔ مسلسل مراقبہ کرنے والے کہتے ہیں کہ اس سے دماغ میں خیالات کا شور کم ہوتا ہے اور نفسیاتی سکون ملتا ہے، لیکن اب تک اس کے سائنسی ثبوت خال خال ہی ملتے تھے۔ لیکن اب ماہرین نے رضاکاروں پر اس کے تجربات کیے ہیں اور چند ہفتوں میں سروے میں شامل رضاکاروں کے دماغی سرکٹ میں تبدیلی دیکھی گئی اور انہوں نے اس کا بہتری کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اس تحقیق میں شامل کمپیوٹر سائنسز کے لیکچرار جارج خود ایک عرصے سے مراقبہ کرتے رہے ہیں اور ان کے پاس اس کے کئی سرٹیفکیٹس بھی موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی یونیورسٹی کی پروفیسر وائی ینگ وائی کے ساتھ مل کر یہ تحقیقات کی ہیں، جو ایک عرصے سے ایم آر آئی اور دیگر دماغی سکین سے الزائمر سمیت کئی دماغی امراض پر تحقیقات کر رہی ہیں۔ ان دونوں نے مل کر نوجوان طلباء اور طالبات پر مراقبے کے اثرات پر سنجیدہ تحقیق کا پروگرام شروع کیا تھا۔ پروفیسر جارج نے پہلے تمام شرکاء کو مراقبہ سکھایا اور ان سے کہا کہ وہ ہفتے میں 5 مرتبہ روزانہ 10 سے 15 منٹ روزانہ مراقبہ کریں۔ تمام شرکاء کے دماغی سکین یونیورسٹی کے جدید مرکز میں انجام دیے گئے۔ اس میں یونیورسٹی کے بہترین طالب علم شامل کیے گئے تھے جو اساتذہ کے حکم پر عمل کرتے تھے اور اس کام کو ختم کرنے میں دلچسپی بھی رکھتے تھے۔ پروفیسر جارج نے بتایا کہ اس تحقیق کے رزلٹ جنرل سائنٹیفک رپورٹس میں شائع ہوئے ہیں۔ اس سے ایک اہم انکشاف یہ ہوا ہے کہ مراقبے سے مختلف دماغی کیفیات اور اس کے درمیان سوئچنگ آسان ہو جاتی ہے۔ ان میں سے 2 دماغی کیفیات بہت ہی اہم ہیں، جن میں سے ایک ڈیفالٹ موڈ میں ہے، جس میں دماغ جاگتے ہوئے آرام کی کیفیت میں رہتا ہے، یا پھر وہ خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے۔ دوسرا اٹینشن نیٹ ورک ہے، جس میں دماغ کی توجہ ایک ہی طرف ہوتی ہے۔ جن افراد نے مسلسل 2 ماہ کا مراقبہ کیا، ان کے دماغ میں ایسی لچک پیدا ہوئی کہ وہ دماغ کے دونوں کیفیات کو
بہت تیزی سے بدل سکتے تھے، اور یہ صلاحیت ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے، یعنی مراقبہ بھٹکے ہوئے ذہن کو فوری طور پر توجہ اور ارتکاز کی جانب لے جاتا ہے۔ اس صلاحیت کے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کی کہاوت تو آپ نے ضرور سنی ہوگی، لیکن پاؤں پر گولی چلانا، اور وہ بھی ایک رسم کے طور پر، کافی حیران کن سنائی دیتا ہے۔ پاؤں پر گولی چلانا سعودیہ کے مشہور قبیلے طائف کی ایک قدیم رسم ہے جسے تعشیر کہا جاتا ہے۔ تعشیر سعودیوں کی صدیوں پرانی روایت ہے جو سینکڑوں سال قبل جنگی رقص کے طور پر کی جاتی تھی۔ اس رقص میں بندوقیں اٹھا کر فضا میں اچھلتے ہوئے اپنے پیروں کی جانب گولی چلانی ہوتی ہے، جس سے ان کے پیروں کے نیچے شعلہ بلند ہوتا ہے، اور یہ بہادری اور لڑائی میں جیت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس رقص کو پیش کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے سے پہلے پیروں کو اوپر کر لیا جائے۔ یہی مہارت اس رقص کا کمال ہے۔ صدیوں قبل اس رقص کا مقصد دشمن کو ڈرانا اور اپنی بہادری کا اظہار کرنا تھا، البتہ اب اسے ہر خوشی کے موقع پر پیش کیا جاتا ہے۔ نئے لوگوں کو یہ رقص سکھاتے ہوئے بندوق میں اس وقت تک گولیاں بھر کر نہیں دی جاتی جب تک وہ مکمل ماہر نہ ہو جائے۔ لوگ اپنے بچوں کو یہ رقص سکھاتے ہیں تاکہ ان کے بچے بھی مستقبل میں اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ ان کی یہ وراثت زندہ رہے۔ آس پاس کے لوگ، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں، اس رقص سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر آہستگی سے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیں گے تو آپ کو بے ایمان، جھوٹا اور ناقابل بھروسہ سمجھا جائے گا۔ برطانیہ میں کی گئی ایک دلچسپ تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ جو لوگ کسی بھی سوال کا فوری اور بلا جھجک جواب دیتے ہیں، اکثر اوقات انہیں سچا سمجھا جاتا ہے اور ان کی بات بھی درست قرار دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو کسی بھی سوال کا جواب دینے سے پہلے کچھ دیر سوچتے ہیں اور آہستگی سے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیتے ہیں، انہیں ناقابل بھروسہ، بے ایمان اور جھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ یہ نتیجہ جیمز کک یونیورسٹی برطانیہ کے ڈاکٹر زیانو نے برطانیہ، امریکہ اور فرانس میں 7565 رضاکاروں پر 14 مختلف نفسیاتی تجربات کے بعد اخذ کیا ہے۔ ایسے ہر تجربے میں پہلے ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں کسی شخص کو سوال کرتے اور دوسرے کو جواب دیتے دکھایا گیا تھا۔ جواب دینے والے نے تیزی سے اور ٹھہر ٹھہر کر دونوں انداز میں سوال کا جواب دیا۔ ہر ویڈیو کے بعد رضاکاروں سے مختلف سوالات کیے گئے۔ ان تمام تجربات کا مقصد سوال کرنے والے کے اعتماد اور جواب دینے والے کی پھرتی کے درمیان تعلق معلوم کرنا تھا۔ رضاکاروں کی بڑی اکثریت نے تیزی سے جواب دینے والوں کو قابل بھروسہ اور دیانتدار قرار دیا، اگرچہ ملازمت کے انٹرویو میں کسی امیدوار کے فوری جوابات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ متعلقہ موضوع یا موضوعات پر زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ لیکن دوستو، ضروری نہیں کہ ہر معاملے میں تیزی سے جواب دینے والا ہی سچا یا درست ہو۔ بعض مرتبہ کسی سوال کا درست یا نپا تلا جواب دینے کے لیے خاصی سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دوران یادداشت میں معلومات کو ترتیب دینے سے لے کر موزوں ترین الفاظ کا جامع پہنانے تک جواب دینے والے کو خاصی محنت کرنا پڑتی ہے۔ سماجی نقطہ نگاہ سے اس تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ جواب دینے والے کی بات صحیح ہے یا غلط، بلکہ جواب دیے جانے کی رفتار کو بنیاد بناتے ہوئے رائے قائم کر لی جاتی ہے، اگرچہ یہ انداز فکر خاصی حد تک غلط ہے، لیکن بہرحال یہ انسانی فطرت سے متعلق ایک حقیقت بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، یہ تحقیق جرنل آف پرسنالٹی اینڈ سوشل سائیکالوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ امریکی ریاست ایریزونا میں سینکڑوں قیدی اپنی رہائی کی تاریخ گزر جانے کے باوجود کئی مہینوں سے اندر ہیں، جس کی وجہ کمپیوٹر پروگرام کی خامیاں ہیں جنہیں تقریباً 1.5 سال بعد بھی دور نہیں کیا گیا۔ قیدیوں کی معلومات اور ان کی رہائی سے متعلق امور کو خود کار بنانے کے لیے 2019 میں ایک خصوصی سافٹ ویئر بنوایا گیا تھا، اگرچہ اس سافٹ ویئر کی تیاری پر ایریزونا حکومت کی جانب سے $24 ملین خرچ کیے گئے تھے، لیکن آزمائش کے دوران اس میں ہزاروں ٹیکنیکی خرابیاں سامنے آئیں۔
جن کے بارے میں وہاں کے عملے نے اعلیٰ حکام کو بتا دیا، تاہم اعلیٰ حکام نے عملے کی تمام شکایات اور تحفظات کو نظر انداز کرتے ہوئے نومبر 2019 سے یہ سافٹ ویئر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حکام نے تمام ملازمین کو خاموش رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اس سافٹ ویئر پر خطیر رقم خرچ ہو چکی ہے، لہذا اس کا استعمال ہر صورت میں شروع کر دیا جائے۔ ٹیکنیکی ماہرین کا کہنا ہے کہ سافٹ ویئر میں 14,000 ٹیکنیکی خامیاں سامنے آئی تھیں، جن کے بارے میں اعلیٰ حکام کو خبردار بھی کر دیا گیا تھا۔ یہ صورتحال گزشتہ 16 ماہ سے جوں کی توں برقرار ہے۔ ویسے تو سافٹ ویئر کی خرابی سے دنیا بھر میں تقریباً روزانہ ہی کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ واقعہ اس لحاظ سے مختلف اور زیادہ سنگین ہے کیونکہ سافٹ ویئر کی خرابی نے سینکڑوں قیدیوں کو مہینوں تک رہائی سے محروم رکھا ہوا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔